پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت ایران کے حوالے سے ظاہر ہے جو مختلف خبریں آ رہی ہیں اور ایک ایشو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ تو مس انفارمیشن کے حوالے سے بھی ہے اور فیک نیوز کے حوالے سے بھی ہے، جس پر حکومت نے بھی کہا ہے کہ جو غیر مصدقہ خبریں ہیں ان کو اس طرح سوشل میڈیا پر بھی پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا۔ جو اس وقت ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یا جو فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پر، یا ایکچوئل اس وقت سچویشن ہے کیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ افضل رضا صاحب وقت نکالنے کا۔ میں آپ سے شروع میں صرف یہی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ایران کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، مختلف اہم فیصلوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ I'm really thankful مجھے اپنے پروگرام میں گفتگو کرنے کے جو موقع فراہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جب آپ اور میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی آج صبح اگین جارحیت کا ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا، جہاں پہ تہران کے نیلوفر اسکوائر میں سویلین گیدرنگ کو نشانہ بنا کے ایٹ لیسٹ 20 to 30 I'm not sure about the exact figure، لیکن یہ 20 above casualties ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایران کے جو شہر سنندج ہے وہاں پہ ایک ایکٹ آف وار اگین کر دیا، وہاں پہ سویلین آبادی کو یا جو غیر مسلح افراد جو اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ انفارچونیٹلی گزشتہ روز جب سے سپریم لیڈر امام خامنی رحمۃ اللہ کی شہادت اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے اسیسینیشن کی تصدیق ہوئی ہے، ایک نئے منظر نامے کا آغاز ہوا جہاں پہ دشمن نے ایران کا ریڈ لائن کراس کی، اور اس ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد اب یہاں پہ کوئی توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ ایران کو کوئی ملک میڈیشن کے آفر دیں یا ریسٹریکٹ شو کرنے کا آفر دیں۔ ریڈ لائن کراس ہونے کے بعد آپ نے دیکھا گزشتہ روز سے آج کے دن تک ایک ریٹیلیشن اٹیکس میں ایک انٹینسفائز مزید اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف خطے میں دشمن کے ایسٹس اور بیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ آکوپائڈ ٹیریٹری اسرائیلی ٹارگٹس کو بھی بڑے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ حلقہ خطے میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایران کو دوبارہ پریشرائز کر کے یا ایران کو مزید سویلین کو ٹارگٹ بنا کے، ایران کے مختلف ایریوں کو ٹارگٹ بنا کے ایک پریشرائز ایک ٹول استعمال کر کے ایران کو مذاکرات، نام نہاد مذاکرات پر لایا جائے، لیکن سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہے انہوں نے یہ کلیئر بولا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، جب ایران نے جنگ کا استقبال ہی نہیں کیا، جب جنیوا میں گئے 3 دور کے مذاکرات میں شرکت کی، جب وہاں پہ ایک حاصل خیز نتیجہ لے کے اپنے اپنے کیپٹلز میں واپس آئے تھے وفود، تو اس وقت بھی ایران نے کلیئر یہ اپنے سٹینڈز کلیئر کر دیا تھا کہ ہم جنگ کے آغاز نہیں کریں گے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو یہ ایران ہوگا کہ جنگ کو کیسی آگے لے کے جانے اور کب اور کس طرح اس کا خاتمہ دینا ہے، یہ ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بالکل افضل صاحب، اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔